السلام علیکم ناظرین۔ ایک طرف شہباز شریف صاحب کی حکومت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لیے ایم کیو ایم نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، تو دوسری طرف عمران خان صاحب کی ایک بہت اہم اسٹیٹمنٹ آج سامنے آئی، اور وہ اسٹیٹمنٹ ان کی جو کچھ دن پہلے ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ ان کے نام کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی، اور اس ریڈ لائن کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے میں اس ریڈ لائن کو مٹا کے دکھاؤں گا۔ اس کو مٹانے کے لیے انہوں نے اب اپنی اسٹریٹجی جو ہے یا اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو اناؤنس کر دیا، اور وہ اس حکمت عملی جو ہے وہ بالکل ان مطلب ہے کہ توقعات کے بالکل برعکس ہے جس قسم کی توقعات ان کے جو کچھ فالوورز ہیں وہ لگائے بیٹھے تھے کہ جی وہ کنفرنٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو۔ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کنفرنٹیشن جو ہے وہ میڈنس ہے، ان کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ ایک پاگل پن ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ لڑائی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو اپنے بارے میں جو ان کے اوپر کاکانہ حملہ ہوا، اسی طریقے سے شہباز گل کے بارے میں جو بھی کچھ وہ پہلے کہتے رہے جو ان کے ساتھ ہوا، اور اسی حوالے سے جو سینیٹر سواتی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر جو بھی ہوا اور جو بھی وہ کچھ کہتے رہے وہ سب کچھ بھولنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مطلب ہے کہ کام اس طرح سے کیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی کہ جی جو کرپشن ہے جو ہے اس میں کرپشن کے خاتمے میں ان کی مدد کریں اور حکومت کی مدد کریں، اور یہ ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچ اپنی تبدیل کرنا چاہیے۔ اور یہ اب کس طرح سے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اور کیا یہ ایک وائبل سولوشن ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹکس میں انٹروین کرنے کے لیے یہ ایک اگین انہوں نے دعوت دی، یہ ایکچولی ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر مطلب کہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے اور جس کے اوپر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کہ عمران خان صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ جب وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ آئی ایس آئی کو جنرلی آپ کو بتائیں موسٹلی وہ یہ جو جس قسم کی پہلے بھی اپنی جب گورنمنٹ تھی اس وقت بھی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آئی ایس آئی کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، ایجنسیز کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ جو رہنما ہیں، جو لیڈران ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزراء ہیں، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، کون کرپشن کر رہا ہے، سو ان کے پاس تمام ہر قسم کی معلومات ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس معلومات اس ایجنسی کو جو کہ ظاہر ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ویجیلنس کرتی ہے، وہ اسپائنگ کرتی ہے، لیکن اگر اس ادارے کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ احتساب کرے گا لوگوں کا، تو پھر اس ادارے کا ایک تو یہ فنکشن نہیں ہے، اور پھر یہ کہ اس کی وہ کمپٹنس بھی نہیں ہے۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی فون کالز کے اوپر اگر فرض کریں وہ ٹیلی فون کالز ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ یہ ایک بات بیسک سمجھنے کی ہے کہ آئی ایس آئی یا آئی ایس آئی ہو، آئی بی ہو یا کوئی بھی دوسری انٹیلیجنس ایجنسی ہو، اس کی جو بھی ایویڈنس ہوتا ہے، جو ان کی فرض کریں کہ سیکرٹ رپورٹس ہوتی ہیں، وہ ایز این ایویڈنس کسی بھی کورٹ آف لا میں پیش نہیں ہو سکتی۔ وہ مطلب ہے کہ کسی شخص کو بھی فرض کریں آپ نے اگر اس کو کرپٹ ڈکلیئر کر کے تو اس کو آپ نے سزا دینی ہے، اس کے لیے وہ ایویڈنس کے طور کے اوپر اس کو نہیں کورٹس مانتی ہیں، اس کو کورٹس اس کو اس لحاظ سے مانا بھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر یہ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سی باتیں جو ہوتی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی، ان کی ظاہر ہے وہ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر فرض کریں سنگن کر کے یا ان کے پاس کچھ انفارمیشن بھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ نے کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کروانا ہے، اور وہ بھی کورٹ آف لا سے قانون کے تحت کہ جی کون کرپٹ ہے یا کون کرپٹ نہیں ہے، اس کے لیے جو لوازمات ہیں جس قسم کا ایک ایویڈنس ریکوائرڈ ہوتا ہے، وہ تمام تر ایویڈنس اس قسم کے ایجنسیز کے پاس نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ہے کہ جی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے جو مائنڈ میں ہے بات وہ یہ ہے کہ جی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور خاص طور کے اوپر آئی ایس آئی، وہ جس طریقے سے اپنی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی انہوں نے مطلب ہے کہ ڈی جی ایف آئی کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو بھی یہ کہا کہ جی جو ان کے اپوننٹس ہیں پولیٹیکل اپوننٹس کہ جی ان کو فکس کیا جائے۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرنا چاہتی ہے کہ جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں جو آگے مطلب ایک نیکسٹ اسٹیپ میں ہوگی کہ جی جب وہ دوبارہ اگر وزیر اعظم بنتے ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس چیز میں ان کی مدد کرے۔ تو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کردار نہیں ہے، اگر یہ کردار آپ نے فوج کو اور آئی ایس آئی کو دے دیا تو پھر تو وہی بات ہوگی کہ جی جو بھی رول کرے گا، جو بھی پرائم منسٹر ہوگا یا جس کے پاس یہ پاور ہوگی، وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے لیے استعمال کرے گی۔ تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جس کو ہم بارہا کہتے ہیں کہ جی وہ رول ان کا نہیں ہونا چاہیے، پالیٹکس کے اندر ان کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی کسی قسم کی ان کے پاس انفارمیشن ہے، ایسی انفارمیشن جو کہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے، ایسی انفارمیشن جو کسی اہم رہنما کی کرپشن کے بارے میں ہے، وہ ان کا یہ کام ڈیفینیٹلی ہے کہ وہ ان کانفیڈنس پرائم منسٹر کو بتا دے سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ کو بتا دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کی بیس کے اوپر یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی اگر آپ انہیں سے کرانا شروع کر دیں اور انہیں کی رپورٹ کے اوپر آپ فیصلے کرنا شروع کر دیں تو پھر تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ جی جو ڈیموکریسی ہے وہ نہیں چل سکتی، اور پوری دنیا میں اس طرح کہیں بھی نہیں ہوتا۔ جو عمران خان صاحب کی جو وین ہے آئی ایس آئی کے رول کے مطابق کہ جی اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کے مطابق ان کا کیا رول ادا ہونا چاہیے، یہ رول پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ملک میں نہ فوج اس قسم کا رول ادا کرتی ہے اور نہ ہی ان کے انٹیلیجنس ادارے جو رول کرتے ہیں یہ رول ادا کرتے ہیں۔ لیکن اہم بات جو کل عمران خان صاحب نے وہ یہ کہی کہ
کہ جی ہم کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی جو ہے وہ میڈنس ہوگی، وہ ایک پاگل پن ہوگا۔ اب یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو پچھلے کچھ عرصے سے تواتر کے ساتھ آپ دیکھیں کس طریقے سے پہلے تو باجوہ صاحب کے متعلق جب وہ آرمی چیف تھے اس اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے سینگ اڑائے رکھے اور بہت انہوں نے ان کو کنفرنٹ کیا، اور اس کے بعد اب جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی انہوں نے ٹیک آن کیا، انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ آپ کر رہے ہیں، ان کے اوپر لوگوں کے اوپر الزامات لگائے، انہوں نے ڈرٹی ہیری کہا ایک سینئر افسر کو، ایک ویری سینئر آفیسر آئی ایس آئی، اور اسی لحاظ سے ان کی یہ ڈیمانڈ رہی بلکہ کہ جی ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ آئی ایس آئی میں ٹاپ لیول کی چینجز کی جائیں، اور یہ والی بات اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں۔ اور اب یہ وہ بات، اور اس کے اوپر وہ بارہا اپنا غصہ سعودی صاحب کے کیس کے حوالے سے وہ بار بار یہی بات کرتے رہے اسی لحاظ سے گل کے بارے میں، اور پھر اپنا وہ کہتے رہے کہ میں تو یہ بھول نہیں سکتا یہ کس قسم کا یہ نظام ہے، کہ یہ کیسے پاورفل طبقہ ہے، کیسے پاورفل لوگ ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے کہا جی کچھ پاورفل لوگ ہیں جو کہ ایون ان کے جو اپنا کیس تھا جو ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، لائف اٹیمپٹ ہوئی تھی، کہ جی اس کے بارے میں انویسٹیگیشن میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، تو یہ چیز قبول نہیں ہو سکتی، اور یہ ان کے خلاف ہی تو ان کا سارا یہ جو حقیقی آزادی کی وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اب آ کے انہوں نے بالکل ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کو ایک بات یہ سمجھ شاید آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لڑائی لڑ کے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ اس طرح سے ٹکراؤ ان کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کر کے، تو آپ کے لیے شاید پالیٹکس پاکستان میں کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ عمران خان صاحب کی انفارچونیٹلی میں آپ بتاؤں کہ ایک جو عمران خان صاحب کی جو الزامات جس طرح لگاتے ہیں، ان الزامات سے بہت سے الزامات میں جان نہیں ہوتی، کانسپریسی تھیریز کی بیسس کے اوپر وہ کوئی چیز اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں، اور اس کی بیسس کے اوپر پھر وہ الزامات لگا دیتے ہیں اور الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ یہ ابھی سے نہیں، یہ بلکہ 2013-14 سے جب دھرنا ان کا سٹارٹ ہوا، خاص طور پہ اس وقت سے آپ دیکھیں تواتر کے ساتھ جس کو بھی وہ مطلب ہے کہ کسی بھی ایک شخص کو، کسی انسٹیٹیوشن کو، یا ایون بے شک وہ گورنمنٹ کے سے تعلق ہو، اس کا جوڈیشری سے تعلق ہو، اس کا میڈیا سے تعلق ہو، اگر ان کی نظر میں وہ کسی کو ناپسند کرتے ہیں یا ان کے ذہن میں کوئی بات کسی نے ڈال دی تو بس وہ اس کے بارے میں ہر قسم کے الزامات لگاتے رہیں گے، اور یہ چیز انہوں نے بہت کی تواتر کے ساتھ کی۔